جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام دوست بہن بھائی پیار مجھ سے پڑھے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، محترم علماء اکرام، سادات اکرام، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی ویکلی محفل میں ہم سب یکجا اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے لاداتاد مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اور اصل میں یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمایا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم صوفی حارث نے بھی فرمایا کہ دنیا اور آخرہ یہ دو وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم اس سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، سوچ دی، عقل دی کہ ہم اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے راستہ متعین کریں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ انشاءاللہ ایگری بھی کریں گے اور محترم قبلہ شاہ صاحب بھی ایگری کریں گے کہ ہم لوگوں میں، میرے سمیت ہم تمام لوگوں میں ایک چیز بہت بری طرح سما گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت دنیا.
ہم دنیا کی محبت میں اتنے گھر چکے ہیں کہ ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں دوں گا. یہ اللہ رب العزت کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری ضروریات پوری کرنا وہ میرا کام ہے. اس کے برعکس اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ فرمایا کہ تم میری بندگی کرو، میرے اوپر انحصار رکھو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ عطا کروں گا. جیسا کہ مجھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو اگر اس پہلی سورۃ فاتحہ میں ہم غور و فکر کریں تو ہم کو دنیا اور آخرت کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ہمیں کمپلیٹ چیز مل جائے گی. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا لب لباب خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کا تمام تفسیر، اس کے احکامات، اس کی سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اور پھر اگر آپ غور و فکر کرو، مقصد ہے، بات ہو رہی ہے غور و فکر کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطے میں، بے کا جو نقطہ ہے نا، اس میں آپ اگر گہرائی سے غور و فکر کریں تو آپ سے ہر چیز سامنے آپ کی آ جائے گی. تمام قرآن پاک کا جو بیان ہے وہ سارا کچھ اس بے کے ایک نقطے میں ہے. لیکن ہم کیا کریں، ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ ایگری ہوں گے، اکثر ڈاکٹر صاحب تدریس کا کام کر رہے ہیں، اپنا ایک اسکول چلا رہے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بتاتے بھی ہوں گے کہ دنیا میں محبت نام کی چیز کو اپنے اندر رکھو ضرور، یہ نہیں کہ نہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ لگاؤ مت لگاؤ. اگر لگاؤ لگانا ہے تو دین کے ساتھ لگاؤ، جس نے تمہیں دنیا بھی دینی ہے اور آخرت بھی دینی ہے. لیکن دراصل ہم دنیا کی نشو و نما میں، دنیا کی محبت میں، دنیا میں اپنے آپ کو پانے کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ دنیا ہم میں سما گئی ہے اور دین اسلام معاذ اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے. اگر ہم اتنی غور و فکر، اتنی تفرقات ہم اس چیز پہ کریں کہ what is دین and what is دین is implement in ourselves، اگر ہم اپنے دین کو اپنے اوپر، اپنے اندر سما لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی. میرے دوستو، میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی. لیکن آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور ہے، اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی علم کی سوجھ بوجھ رکھتا ہوا انسان لوگوں سے اپنے واعظ میں، اپنے بیان میں، کسی گیدرنگ میں کوئی چیز ایسی بیان کرے کہ دیکھیں جنت اور جہنم کو اس کے بارے میں بتائیں
کہ جنت مسلمانوں کی ایک مکمل قیام گاہ ہے، اور ہمارا مقصد ہے جنت میں جانا، اور جنت بنی ہی صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہر مسلمان اپنی خطاؤں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کا آخری مقام جو ہے نا وہ صرف اور صرف جنت ہے، اور جنت میں پھر دیگر مختلف مقامات ہیں، جو کسی کے حصے میں کیا آئے گا، کچھ افضل ہوگا، کچھ تھوڑا نیچے ہوگا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس وقت میں دنیا اور آخرت کے بارے میں جو موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر ہم اس دنیا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی اکثر ہوا ہوگا، اور میں 100% مجھے یقین ہے کہ یہ ہوگا، کہ جب ہم کوئی عالم دین، کوئی مفسرین حضرات، کوئی علماء، کوئی مولانا حضرات، کوئی لوگوں سے جب بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم جنت اور جہنم میں مواخذہ کریں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کیا مولوی صاحب آپ شروع ہو گئے ان چیزوں کو لے کے، ہمیں پتہ ہے جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں اپنے آپ کو کس چیز میں دینا ہے، ہمیں دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے پھر آگے چلوں گا، کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو، میں ہر کی بات نہیں کر رہا، یہ نہ کوئی ناراض ہو جائے کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے بڑے جو اتحادی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی آپ کے سامنے ہے، آپ کی کچھ چیز چھپی چھپی ہوئی نہیں، کہ جو کوئی بزنس مین ہوگا وہ اپنے بچے کو بزنس کی ہی الف بے سکھائے گا، وہ بزنس کے بارے میں ہی بتائے گا کہ بیٹا تم نے دولت حاصل کرنی ہے، دولت حاصل کرنے سے تمہیں ہر چیز مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، جو تم سوچو گے مل جاؤ گے، تمہیں اچھے رشتے مل جائیں گے، اچھے دوست مل جائیں گے، اچھے احباب مل جائیں گے، جو کس چیز تمہیں طلب کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی، تم یہ کہو گے تو وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگی۔ تو وہ یہ چیز اس سے جائے گا کہ بھی تم بزنس میں پیسہ کمانا ہے، اور تم اسے جس طرح بھی کرنا ہے اس کو حاصل کرو، چاہے اس میں آپ گڑبڑ کرو تو چاہے کچھ مرضی کرو، آپ کے سامنے ہے، آپ کسی بھی فوڈ کی دکانوں میں چلے جائیں، کپڑے کی مارکیٹوں میں چلے جائیں، کسی جو بھی آپ کی زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ کو اس میں ملاوٹیں ملیں گی۔ ان لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ نے اس میں ملاوٹ کیا، انہوں نے کہا جی لینی ہے تو لو، نہیں جانا تو وہ راستہ ہے، اس کا پھر بولنے کا انداز، میں صرف میں کرخت طریقے سے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کا آگے سے جواب کیا ہوگا، اور جو تو اس کا جو گاہک ہوگا وہ تو اگر وہ بھی اسی طرح کا ہوگا تو پھر نہلے پہ دہلا، پھر ان سے آپس میں لڑائی ہوگی، اور کوئی آپ جیسا کوئی محترم شخصیت ہوگی تو وہ سن کے بیچارہ مسکینوں کی طرح سر کو نیچا کر کے اس کا اچھا بھائی میری سخت میں نہیں ہے کہ میں یہ چیز لوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ چل، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہے، وہ یہی کہے گا جو پوری مارکیٹ پہ دیکھ رہے جی جو میرے دکان میں چیز ہے وہ کسی دوسری دکان میں نہیں ملے گی، اور واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی جو دکان میں چیز ہے وہ صحیح ملاوٹ والی ہے، وہ واقعی نہیں کی ملے گی، وہ اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو یہ خود ہم بتائیں گے تو وہ ہمارے سر کو آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں۔ پھر اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جب کوئی علماء عالم دین لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھی جنت اور جہنم دو جگہ ہیں، ہم اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہ ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے اور جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں قرض کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو سخت نہ لیجئے گا، میں صرف ایک سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کا بولنے کا انداز ہے کہ کس کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے، کس کے سامنے کون سا ادب استعمال کرنا ہے، وہ اس چیز سے دور ہیں۔ وہ یہی کہیں گے، حالانکہ کسی عالم دین کو غلط طریقے سے بلانا بہت بڑی بدتمیزی ہے۔
اپنے والدین کو غلط طریقے سے دیکھنا، ان کے سامنے منہ چڑھانا بہت بڑی عذاب کی ایک دلیل ہے کہ تمہیں عذاب مل کے اب رہے گا. تم نے اپنے والدین کو اس طرح دیکھا، اس طرح جواب دیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور یہ تعلیمات ہیں کہ اپنے علماء کو، اپنے احباب کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت سے، عاجزی کے ساتھ ان سے بات کرو. اب جو سننے والا ہوگا وہ آگے سے جواب دے گا، جی ابھی تک آپ جنت اور دوزخ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جب وہ وقت آ جائے گا تو ہم وہ بھی جواب دے لیں گے. معاذ اللہ، یہ ان لوگوں کے بیان ہے. انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تم کیا جواب دو گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. کس منہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جاؤ گے، کس منہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ گے. اللہ رب العزت نے تم لوگوں کی برائیوں کو اس دنیا میں چھپایا ہوا ہے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو یہ برائیاں ہیں محشر کے روز سب کے سامنے عیاں ہوں؟ یہاں تو اللہ رب العزت تم پہ پردہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس چیز کو سوچو. ہم اس دنیا کو اس میں اتنے گم ہو گئے ہیں، اتنے مہون ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں. ہم اپنے بچوں کو اگر ہم دین کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو وہ کدھر جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ وہ ظاہری بات ہے دنیاوی کی طرف جائیں گے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ دنیاوی تعلیم، بالکل دنیاوی تعلیم حاصل کریں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دین کی تعلیم بھی حاصل کریں. میں میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب. یہ میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں. آپ نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی. آپ نے دین کی تعلیم اپنی والدہ کے کہنے پر حاصل کی اور آج وہ ایک بلند مقام پر موجود ہیں. انہوں نے انجینئرنگ بھی کی ہے اور وہ انہوں نے انجینئرنگ سائڈ پہ کر دی ہے، اور اب ماشاءاللہ وہ دین کی طرف ان کے اتنے طلباء ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں وہ موجود ہیں. اور جب یہاں بھی آتے ہیں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. جب میں جامعہ میں تھا اس وقت میری ملاقات 1-2 دفعہ ہوئی ان سے، فیس ٹو فیس بھی ہوئی، اور ان کی کتابیں ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. میں ابھی تک ان سے سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ سیکھتے ہیں نا تو آپ کی لمٹ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. انسان مرتے دم تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ رکھے، اور اسٹوڈنٹ کا کام ہی ہے سیکھنا. طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنا، دنیا کو نہیں دین کو طلب کرنا. اور جب دین طلب کریں گے آپ کے اندر دین سما جائے گا تو آپ کی شخصیت ایک ڈیفرنٹ شخصیت بن جائے گی. تو پر کیف میں یہ تو بس ضمنی طور پر راستے میں آ گیا تو میں نے اپنے اساتذہ کے متعلق بیان کر دیا. حالانکہ میں تو مرتے دم تک اپنے اساتذہ کی عزت خدمت میں حاضر ہوں. میرے ایک نہیں کتنے اساتذہ ہیں. آپ کسی سے ایک چیز سیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا استاد ہے. اور اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے اساتذہ کرام کو لازمی یاد رکھنا چاہیے. اور بات ہو رہی تھی دین اور دنیا کی، اور دین اور دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا میں سما گئے ہیں اور ہمیں اس چیز سے دوری کرنی. ایک آخری بات کہہ کے میں اس کو ختم کروں گا. دیکھیں، آپ کا کوئی دوست، بھائی، بہن اپنے بچے کو کیا بننا چاہتا ہے، کسی جب پوچھے نا میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بچہ سیاستدان بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن جب یہ چیز کہی جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ
یہ ان کا ہے کارگو یس وی ایٹ ہوم. اینڈ جب دیکھی جاتی ہے تو وہ اس کو بچے کو کہتا کہ تو جب وہ بچہ جب پڑھ لکھ کے بڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ میرے بچے کی کوئی بیسی نہ ہو جائے. کہ دنیا داری میں وہ پرائم منسٹر ہے, کوئی سولسٹر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, تو جب محفل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماں باپ اس کے کہتے ہیں کہ ہم اس سے یہ محسوس کریں کہ بھی اس کی بےزتی نہ ہو. اس کے برعکس اگر آپ کا بیٹا عالم دین ہوگا, آپ کا بیٹا ایک اسلامی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا, تو وہ کیا سوچے گا کہ وہ اس چیز کو لحاظ کرے گا کہ میرے سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ جس سے میری والدہ ناراض نہ ہو جائے, میرے والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں, میرے اساتذہ ناراض نہ ہو جائیں. اب دیکھیے, آپ اس کو موازنہ کیجئے ایک عالم دین سے اور ایک دنیاوی تعلیم والے سے, کہ ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری وجہ سے اس کی بےزتی نہ ہو جائے. تو ایک عالم دین, ایک اسلامی تعلیمات والا بچہ سوچے گا کہ میرے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ میرے والدین کا دل دکھ جائے اور میں کسی اذیت میں نہ آ جاؤں, اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سوچئے, اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیجئے, اور اگر ہم دین پہ نہیں چلیں گے تو ہماری اگلی نسل کیسے چلے گی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک بدماش کا بچہ بدماش ہی ہوگا, ایک گنہگار کا بچہ گنہگار ہی ہوگا. ایک گنہگار کا بچہ ایک عالم دین بھی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہی ہوگا, ایک انجینئر کا بچہ انجینئر ہی ہوگا. ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کا بچہ ایک بدماش بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کو آپ دیکھیے اور اخروی طرف نہ مت جائیے, آخرت کی طرف جائیے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور آخرت میں کر رہے ہیں, اور ہمیں کس چیز کا کس کو جواب دینا ہے. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قبلہ شاہ صاحب, اگر آپ فائنل دعا کر دیجئے پلیز. اور خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ شاہ صاحب جی کہہ رہی ہوں انشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار عالم, جو کچھ سنا, جو کچھ پڑھا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کمی رہی, کوتاہی ہوگی, اللہ اپنے حبیب سب کے معاف فرما. سارا ثواب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے, قبول فرما. حضور کے والدین کریمین ام عائشہ صدیقہ, اصحاب بدر, شہداء, فاطمۃ الزہرا, مولا علی شہنشاہ بغداد, خلفائے راشدین اور اکرام, مشایخ عظام, علماء اکرام, بالخصوص امام بخاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے وسیلے سے غوث اعظم تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہوئے اللہ میرے والدین سمیت ہمارے صوفی شاہین صاحب کے والدین, ہمارے صوفی حارث صاحب کے دادا اور جتنے دوست صحابہ, ہماری مائیں بہنیں, قرابہ اس دنیا سے سالے ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم تمام کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین, ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما, کلمہ طیبہ پر موت عطا فرما. اے اللہ, ہر آنے والی زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ, ہم سب کے گھروں پر اپنا رحمتوں, برکتوں, انوار و تجلیات کا نزول فرما. مولا کریم, یہ ہاتھ, یہ جھولیاں غیروں کے آگے اللہ پھیلانے سے محفوظ فرما. اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما. اے الہ العالمین, ذکر خیر کا صدقہ جتنے بیمار ہیں, بالخصوص ہمارے صوفی شاہین صاحب کی اہلیہ اور جتنے اس محفل پاک میں شامل ہیں, رب کریم تو سب کے حالات کو جانتا ہے. پروردگار عالم, جو بیمار ہیں تمام بیماروں سے عطا فرما. جو جس مشکل میں مبتلا ہے اللہ اس مشکل سے نجات عطا فرما. الہی دعوت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. قبلہ پیر
طرح شریف پیر معصومی دامت برکاتہ العالیہ کے مجمع اے الہ العالمین ذکر خیر کا صدقہ مولا کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اس محفل پاک اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. مولا کریم ہم سب کو اس سال مکہ مدینہ بغداد کربلا معلی کی حاضری عطا فرما. ہم سب پر مولا اپنا خصوصی کرم رحمت کی نظر فرما. اے الہ العالمین ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ہمارے الہ العالمین دسترخوان کو یا الہ العالمین نصیب فرما. اے اللہ برکت نازل فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم سب کے گھر بار پر آل اولاد پر اپنا خصوصی کرم فرما. اس محفل پاک میں جو جو احباب شامل مولا کریم کی ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. جس کی جو تمنا ہے اللہ ہر ایک کی تمنا مولا پوری فرما. مولا سب کے حالات پر رحمت کی نظر فرما. ربنا تقبل منا وانك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.